السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم گمان سے بچو کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ صرف کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اور اس کے خلاف اس کی بات پر کوئی غلط سوچ قائم کر لینا، کوئی غلط گمان اس کے خلاف قائم کر لینا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم خام خواہ کسی کو دیکھ کر اپنے ہی خیالات میں اس کے لیے کوئی منصوبہ بنا لیتے ہیں، اپنے خیالات میں اس کا ایک تصور سا بنا لیتے ہیں اور خود ہی خیالوں میں ایک اسکیچ ہمارے دماغ میں ذہن میں بن جاتا ہے اس کے خلاف، لیکن حقیقت میں وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، کسی کے صرف ظاہر کو دیکھ کر اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہو اور وہ حقیقت نہ ہو، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ حقیقت ہو۔ یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اور ہے، جو حقیقت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس چیز کا پتہ تبھی چلے گا جب اس سے وضاحت کی جائے، جب اس سے وضاحت مانگی جائے یا وہ خود بتا دے۔ یاد رکھیں، صرف کسی کو دیکھ کر ہی اس کے لیے کوئی اپنا ذہن بنا لینا، اس کے خلاف کوئی غلط سوچ قائم کر لینی، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ بس اوقات آنکھوں سے دیکھی بات بھی غلط ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دیکھا واقعہ بھی غلط ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھ کر کچھ سمجھا لیکن حقیقت کچھ نکلی۔ اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فتوے نہیں لگا دینے چاہیے۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ پہلی نظر میں جو ہم نے دیکھا اور اس کے خلاف کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں، حقیقت کچھ اور ہو۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسے موقعوں پر جہاں سے ہمیں جب محسوس ہو کہ اگلا بندہ یہ مجھے دیکھ کر، یہ میری بات سن کر، یہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر، یا میں جو کام کر رہا ہوں وہ دیکھ کر وہ میرے خلاف ایک غلط سوچ قائم کر لے گا، ایک غلط میرے بارے میں سوچے گا، تو بھائیو اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنے اس عمل کی وضاحت کرے تاکہ اگلا بندہ اس کے خلاف غلط گمان کرنے سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی رات میں اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے تو حضرت صفیہ اماں رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین وہ تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی تھی۔ تو جب وہ رخصت ہونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا تو قریب سے دو صحابہ گزرے۔ وہ جب کچھ آگے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو عورت میرے پاس کھڑی ہے یہ میری بیوی اور تمہاری ماں صفیہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں بھی اس طرح کی بات سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بارے میں اس طرح کا تصور قائم کر سکتے ہیں بھی پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے وقت کس عورت کے ساتھ کھڑے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ان الانسان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح جسم میں خون دوڑتا ہے۔ تو شیطان تمہارے دل میں یہ خیالات پیدا کر سکتا ہے کہ دیکھو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بے ادبی گستاخی سے محفوظ فرمائے، کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے موقعوں پر انسان کو خود بھی اپنے بات کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو خود اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے کہ بھائی جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، تاکہ اگلا بندہ بھی ہمارے خلاف غلط گمان سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں اپنی سوچ مثبت رکھنے کی، اچھے خیالات سوچنے کی اور دوسرے کے خلاف، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان قائم رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔